جبری گمشدگیاں ختم کرنے کے لیے بھی پچھلے سال اکتوبر میں ایک بل منظور ہوا تھا، تو وہ بل قانون کیوں نہیں بنا بعد میں؟ دیکھیے، اس میں قانون بننے تک وہ نہیں چھوڑا جاتا۔ شاید ہم اس میں کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس حد تک بھی کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں جو گمشدہ لوگ ہیں، اس میں کچھ لوگ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ہم اس حد تک بھی آگے جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جب اگر میں ان کی جگہ وہ میری جگہ پہ آ جائیں تو مجھے کہیں کہ تم کون ہوتے ہو اس طرح کی بات کرنے والے۔ مگر چونکہ مسئلہ حل کرنا ہے تو اس مسئلے میں وہ جو دنیا میں نہیں ہے ان کا بھی جو ہے نا اس طرح سے کیٹیگریاں کر کے اور پھر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ ایک کیٹیگری جو زندہ نہیں ہے، ایک کیٹیگری جو آپ کی کسٹڈی میں ہے جس کو چھوڑنا ہے، اور تیسری کیٹیگری جو آپ اس کے بعد جو ہے روز اٹھائے جا رہے ہیں۔ تیسرا آنے والی کہ اس کیٹیگری کو ختم کریں، دوسری کیٹیگری کو بھی ختم کریں، تیسرے پہ پھر بات کی جا سکتی ہے۔ اچھا عرفان صدیقی صاحب، یہ اب مجھے بتائیں کہ جو آپ کا بل ہے یہ اگر کسی نے غائب کر دیا ہے تو کیوں غائب کیا؟ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ اگر وہ بل قانون بنتا ہے تو اس میں فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے؟ دیکھیں میر صاحب، ایک بات میں کامران صاحب بیٹھے ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکیں گے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ بل پوری طرح موجود ہے، وہ ایفیکٹیو ہے، اسے دوبارہ پاس کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آج بھی اگر انیشیٹ کر دے، نیشنل اسمبلی اسپیکر موجود ہیں اپنی پاورز کے ساتھ، تو وہ بل ایوان صدر چلا جائے گا اور وہ صدر کا جو اختیار ہے وہ ایکسرسائز کریں گے اس پہ۔ انہیں اختیار ہے کہ اس پہ اعتراض لگائیں، انہیں اختیار ہے کہ اس کی توثیق کر دیں۔ لہٰذا بل کی حد تک تو بل زندہ ہے، صرف وہی لاپتہ افراد کی طرح اس کا پتہ لگانا ہے۔ نہیں، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں اپنے ناظرین جو ہیں ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کے ذریعے کہ وہ بل جو ہے اس کا فائدہ کس کو ہے، نقصان کس کو ہے؟ جی میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں۔ بل یہ 1898 کا جو ایکٹ ہے، ضابطہ فوجداری ایکٹ، یعنی 125 سال پرانا، اس میں انگریز نے ضلعی انتظامیہ کے افسران کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ وہ جوڈیشل پاورز بھی ایکسرسائز کریں۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا آج بھی جیسے میرے کیس میں ہوا کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر نے مجھے 14 دن کے لیے جیل بھیج دیا، تو میں نے سوچا، اور کیس بھی ضلعی انتظامیہ کا بنایا ہوا ہے، ضلعی انتظامیہ مدعی ہے، وہی میری منصف ہے، وہی مجھے جیل بھیج دیتی ہے، تو میں نے اس پس منظر۔ اب یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا، ڈائریکٹلی اس کا جواب دیتے ہوئے کہ اس سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پر کٹتے ہیں، ان لوگوں کے پر کٹتے ہیں جو ہیں تو انتظامیہ کے اہلکار، افسران ہیں، ڈی ایم جی کے ہیں یا کسی بھی گروپ کے ہیں، لیکن وہ بیٹھتے ہیں انصاف کی کرسیوں پہ اور جج بن کے بیٹھتے ہیں، ان کے اختیارات کٹتے ہیں۔ اور اگر یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ کوئی وہ زمانہ تو میر صاحب ہے نہیں کہ گھوڑوں پہ پیغام جاتے تھے یا اونٹوں پہ جاتے تھے، یہ تو فورنزک آڈٹ کیا جا سکتا ہے اگر سپیکر صاحب چاہیں کہ فلاں تاریخ کو بل نکلا، کہاں گیا، کس فائل میں پڑا ہوا ہے، 1 گھنٹے کا کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ اختیار زد پڑتی تھی بیوروکریسی پہ، اور کہیں شاید بیوروکریسی کا ہی کھیل ہو کہ وہ ان کی نظر ہو گیا ہو یا ان کے کسی دراز میں بند کر دیا گیا ہو۔ اچھا، اب اس طرح تو میں نے دیکھا جی کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کو ضلعی انتظامیہ کے حکم پہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس طرح کی گرفتاریاں یہ ماضی قریب میں بہت ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک نوجوان تھا جی لاہور کا، 14 سالہ ارسلان، اس کو 9 مئی کے واقعات کے بعد گرفتار کیا گیا، لیکن شاید عدالت نے اس کو دیکھا کہ یہ تو بہت کم عمر کا بچہ ہے تو اس کو ریلیز کر دیا۔ وہ جب ریلیز ہو کے گھر پہنچا تو پولیس اس کو دوبارہ گرفتار کرنے پہنچ گئی، اور اس کا جو والد ہے وہ انتقال کر گیا۔ اس پہ بہت سے جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے کوئی ٹویٹس بھی کیے ہیں، لیکن لاہور پولیس نے اس کا جواب بھی دیا ہے جی کہ یہ جو نوجوان کا جو باپ ہے جو فوت ہو گیا ہے، وہ دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہوا، اس کو پولیس نے ٹارچر وارچر نہیں کیا۔ یہ لاہور پولیس نے اپنی وضاحت بھی کیا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو عرفان صدیقی صاحب کا ایک قانون بن جاتا ہے، اس پہ صدر دستخط کر دیتے ہیں، تو کیا اس کے بعد پاکستان کے کسی بھی ضلع کی جو پولیس ہے اور ڈی سی ہے وہ کسی بھی شہری کو گرفتار کرنے کا حکم نہیں دے سکے گا؟ بڑو صاحب دیکھیں جی، کم از کم جو پولیس اور انتظامیہ ہے نا وہ آزاد ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بھی بندہ ہے اگر بغیر کسی کیس کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے اس کو اریسٹ کرنا ہے، تشدد کرنا ہے، وہ تو ان کو حق حاصل ہے، کیونکہ جو آپ نے دیکھا ہے، ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ باقی کوئی اور جماعتیں ہیں تو لازمی وہ بندہ پھر مسنگ میں بھی آ جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ ابھی جیسے آپ نے پنجاب پولیس کی اسٹیٹمنٹ بتائی، چلیں
اگر اس کو کورٹ نے چھوڑ دیا بچے کو، آپ کسی کے گھر میں ایسے دوبارہ جا کے ریڈ کریں گے تو لازمی جن لوگوں کی اتنی مطلب اپروچ نہیں ہے کہ وہ کہیں سے بھی انصاف لے سکیں کہیں یا کسی کو کہہ سکیں، تو وہ لازمی وہ بوڑھا بندہ ہوگا، اس کو ہارٹ اٹیک ہی ہونا ہے نا۔ اچھے بھلے بندے کے پاس اگر پولیس چلی جائے نا تو اس کی بھی آپ سمجھیں پسینہ نکل آتا ہے کہ نہ جانے کیوں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے، پرائیویٹ لائف میں ہوتا ہے، اس کی ساری عزت چلی جاتی ہے۔ تو دیکھیں بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی ایف آئی آر کے اگر کسی کے گھر میں جانا یہ خود زیادتی ہے۔ لیکن یہ تو ایک روٹین سلسلہ ہے آپ کے صوبہ سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، تو ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ میں اپنا مثال دیتا ہوں ذاتی آپ کا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، 5 دن پہلے کی بات ہے، صرف ہمارے 22-23 جو ورکرز ہیں وہ پریس کلب آپ کے لاڑکانہ کے سامنے کھڑے ہیں، رات کو 25 گاڑیوں نے آ کے ہمارے گھر پہ جو ہے دھاوا بولا ہے۔ میں نے جب آئی جی سے بات کی، ڈی آئی جی سے بات کی، ایس پی سے، تو ایس پی کا لہجہ آپ دیکھیں، میں سٹنگ سینیٹر ہوں، مجھ سے جو اس کا لہجہ آپ دیکھیں تو آپ کو مطلب یقین نہیں آئے گا۔ اس نے کہا ہمیں اتھارٹی ہے، ہم آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ کیوں بھائی، ہمارا حق ہے نا۔ تو یہ جو عرفان صدیقی صاحب کا بل ہے، اس نے اس اتھارٹی کو چیلنج کیا، اس لیے وہ بل غائب ہو گیا۔ دیکھیں اتھارٹی، دیکھیں ایک چیز ہے میر صاحب، ایک چیز ہمیں واضح کرنا پڑے گی، یہاں جب مسنگ پرسن کا نام آتا ہے نا تو نارملی کافی لوگوں کا دھیان ایک ہی سائٹ پہ چلا جاتا ہے کہ ایک ادارے طرف۔ دیکھیں یہ تو میں آپ کو ڈی سی اور اپنے لاڑکانہ کے ڈی پی او کی بات بتا رہا ہوں، ان کو کس نے نہیں، ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں کہ بھئی چلیں سیف اللہ عبداللہ لاڑکانہ میں پی پی کا مخالف ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، میں ان کا مین کریٹک ہوں یہاں پی پی کا ایک یہاں اسلام آباد میں خاص کر کے ایک صاف چہرہ ہے کہ یہ بڑے ڈیموکریٹک لوگ ہیں۔ آپ سندھ جا کے دیکھیں نا، ابھی آپ کے صحافی کا ذکر آئے گا، اگلے آپ نے جیسے پہلے جان مہر کا آئے گا، اور بھی پھر میں آپ کو اس پہ بریف کرتا ہوں، تو ایک منٹ دے۔ تو آپ دیکھیں ان کا چہرہ وہ نہیں ہے جو ہم دیکھنے میں آتے ہیں، تو یہ ان کے لوکل جو بیوروکریسی ہے، یہ پولیس اور یہ جو ڈی سیز ہیں، یہ پیورلی پیپلز پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں تو سندھ سے بلانگ کرتا ہوں، میں اپنے علاقے کی بتا سکتا ہوں، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ہر مرتبہ کسی نہ کسی سے کوئی انسٹرکشن آتی ہے۔ یہ ان کا شوق ہوتا ہے کہ ہمیں سٹنگ گورنمنٹ، پی پی گورنمنٹ کو کیسے خوش کرنا ہے، تو یہ زیادتی بڑی کرتے ہیں، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اور جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ بل جو ہے نا، مجھے ابھی میں آپ سے بات ہوئی، کسی دوست نے ایس ایم ایس کیا کہ یہ بل جو ہے شہباز شریف صاحب خود لے گئے ہیں، اپنے ساتھ ہے، ان کے پاس ہے، تو میں صدیقی صاحب سے التجا کروں گا یہ ان سے لے لیں تاکہ فردر پروسیڈ ہو سکے۔ اب صدیقی صاحب جو ہیں ابھی میسج آیا ہے مجھے، کسی دوست نے کہا کہ وہ پی ایم صاحب جاتے جاتے جو آخری فائل لے کے گئے تھے ساتھ اپنے، وہ یہ بل تھا ان کے ساتھ۔ ویسے لوگ ڈائری لے کے جاتے ہیں نا، تو ان کے پاس یہ بل کی فائل تھی۔ عرفان صدیقی صاحب، اس سے پہلے کہ میں کامران مرزا صاحب کی طرف جاؤں، کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں سیف اللہ عبڑو صاحب، تو کیا آپ شہباز شریف صاحب سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بل آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ عبڑو صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، اور اس وقت وہ خوش طبعی سے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہلکی پھلکی پر لطف باتیں کر رہے ہیں۔ میرا خیال نہیں ہے کہ ایسی بات ہے، لیکن آج آپ سے جو گفتگو میری ہو رہی ہے، مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ مجھے خط لکھنا چاہیے نگران وزیر اعظم کو کہ وہ اپنے دفتر کا جائزہ لیں، اگر وہاں کہیں پڑا ہوا ہے تو اس بل کا سراغ لگائیں اور اس بل کو آگے بھیجیں۔ دیکھیں نا، اس میں میر صاحب، کامران صاحب اچھی طرح جانتے ہیں، اس میں وزیر اعظم کا کوئی رول ہی نہیں ہے، نہ ان کے دستخط مطلوب ہیں، نہ ان کی رائے مطلوب ہے، نہ وہ واپس کر سکتے ہیں، نہ وہ ترمیم کر سکتے ہیں، نہ وہ امینڈمنٹ کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ڈاکخانے کے طور پہ بھیج سکتے ہیں ایوان صدر کا اختیار ہے کہ اس میں کہیں جی کہ مجھے یہ اعتراضات ہیں، اس کو درست کر لیں، یا وہ اس کی توثیق کر دیں۔ بیچ میں کسی اور کے، پارلیمنٹ کے اور صدر کے بیچ میں کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اگر آیا ہے تو اس کا سراغ لگنا چاہیے اور اس کا عطا پتہ ہونا چاہیے۔ عبڑو صاحب نے اگر پتہ لگا لیا ہے تو عبڑو صاحب میری مدد بھی کریں، بڑے بہادر آدمی ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے ذاتی طور پہ کہ وہ ایوان صدر اور پارلیمنٹ کے بیچ میں کہیں اٹکا ہوا ہے۔ ایوان صدر اور پارلیمنٹ کے بیچ میں تو صرف ایک دیوار ہے، صرف ایک دیوار ہے۔ اب اس دیوار کے اندر کوئی اینٹ کسی نے توڑ کے کوئی کام آگے پیچھے کر دیا ہے، تو اس کا پھر ہم سراغ لگانے کی کوشش کریں گے۔ یہاں